بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقی ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ کل انہوں نے نفس کی اصلاح کے سلسلے میں ایک مثال بھی دی تھی، وہ بھی بہت بڑے بزرگ کل سنایا تھا۔ نفس کی حالت گھوڑے کے خوبصورت بچے کی طرح ہے، اس کو جب تک سدھارا نہ جائے اس وقت تک کسی کام کا نہیں۔ اس میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں، اس کو بھی چھوڑیے گا تو وہ بھی اسی دوڑے گا جیسے گدھا دوڑتا ہے۔ اس وجہ سے نفس کی اصلاح، اسی کی وجہ سے نفس کے اندر شائستگی پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر سدھار پیدا ہوتا ہے۔ اور جو شخص یا جو لوگ اس کو جانتے ہی نہیں تو کیا عمل کریں گے؟ کبھی ذکر بھی نہیں سنا، کبھی اس کا خیال بھی نہیں ہوا کہ ان سے بیان کی کیا توقع کی جا سکتی ہے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو اپنے نفس کی اصلاح کی فکر پیدا کرنا۔ بار بار اللہ قد افلح من تزکا، یہ کون؟ خدا کر رہا ہے۔ جب ہمارا ہر پر ایمان ہے، کوئی ایسی بھی ہے، کوئی ایسی منسوخ تلاوت ہے، مطلب منسوخ العمل کوئی آیت اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، بالکل شک۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے مبعوث بھی کیا گیا ہے۔ جملہ مقاصد کے ایک مقصد یہ بھی ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل فی ضلال مبین۔ ضلال مبین میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکالا، صرف تلاوت سے نہیں بلکہ تعلیم بھی دیا۔ تلاوت بھی کافی نہیں ہے، کیا قرآن تلاوت کر رہے ہو تو سمجھ رہے ہو کیا ہے، خدا کیا کہہ رہا ہے تم سے، کس چیز کا مطالبہ خدا کر رہا ہے۔ 10 مرتبہ قرآن ختم کرو، تم کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ خدا کیا چاہتا ہے۔ ثواب ملنا اور بات ہے، اصلاح ہونا اور بات ہے، مولانا سمجھیے۔ ثواب ملنا اور بات ہے، اصلاح ہونا، اصلاح تو تمہارے ارادے ہی سے ہوگی۔ جب تک ارادہ آپ نہیں کریں گے اصلاح نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عزم و ارادہ اپنی اصلاح کا پیدا فرمائے۔ عزم و ارادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، کیونکہ نفس کا تزکیہ کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ مزکی اور ہے، مزکا اور ہے، اسی سے صحبت کی فضیلت ثابت ہوئی۔ نبی کو تزکیہ کے لیے بھیجا گیا ہے، کس کا تزکیہ؟ اپنی امت کا تزکیہ۔ ہم سب کو اس کی طرف سے غفلت ہے، والا نفوس کے تزکیہ کی طرف سے۔ اصل تو یہی ہے، فلاح اسی پر مرتب ہے۔ جب ہم نہیں کریں گے تو فلاح کیسے ملے گی؟ لیکن لوگ سمجھتے نہیں، میں بھی نہیں سمجھتا۔ بہرحال یہ کتابیں ہیں ایسی، دیکھتا ہوں خود حضرت کے ہاتھ یہی سنے ہی، نفسی کی بہت زیادہ سنی۔ احیاء علوم کو تو یہ جو ہم لوگ دور میں چاٹ ڈالا تھا حضرت، ابھی مضمون مجھے سنا، فتح پھول میں سنا ہوا ہے، سوچا دیکھوں گا میں۔ کہا اس زمانے میں بہت سے جوان ایسے ہیں جو سفر کرتے ہیں، جا کے خانقاہوں میں کھاتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، یہ عمل نہیں کرتے۔
یہ وہ لوگ ہیں جو کھجور میں اور کوئلے میں خرچ نہیں کر سکتے، وہ فرق نہیں کرتے، ہر کالی چیز ان کے نزدیک کھجور ہے. امام غزالی کہتے ہیں ایسے جوان جو ہے نکلتے ہیں خانقاہوں میں جا کے ٹکتے ہیں، وہاں کھاتے پیتے ہیں، وقف کے کھانا کھاتے ہیں، یہ لکھا. لیکن ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ کھجور میں یا کوئلے میں فرق ہے. ان کے نزدیک ہر سیاہ چیز کیا ہے؟ کھجور ہے. اتنی تمیز نہیں. اتنی مثال دیا کہ نہیں. یہ مجھے میں کب کی حضرت کی بات اب دیکھوں گا، اب ویسی دیر میں ابھی دیکھوں گا انشاءاللہ. آیا میں بہت شد و مست ڈال کرتے تھے. بہت سے جوان ایسے ہیں جو راستے میں نکلتے ہیں جن کو کوئی تمیز نہیں اللہ کے راستے میں خون دل پینے کو، لخت جگر کھانے کو. یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے. کچھ تو محنت مشقت، معاشی سے بچنا، گناہوں سے بچنا، لغویات سے بچنا، لایانی باتوں سے بچنا، یہ تو لوازم میں سے ہے. بہرحال کل ایک مثال بنائی تھی گھوڑے کے بچے جیسی. اب سنیے یہ کون لکھا ہے؟ ابن قیم، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے جو خانقاہ کے منکر ہیں، وہ لکھ رہے ہیں. بہت عمدہ ہے. اس کو علامہ ابن قیم نے بیان کیا. مثال ثانی اول سنا چکا ہوں کل. مثال ثانی اس کو علامہ ابن قیم نے بیان فرمایا ہے. کہا نفس بڑا پہاڑ ہے. موٹر سے پار کیا جاتا ہے بڑی مشکل سے. ہماری یہ پہاڑ کیا جاتا ہے جو کار پہ آتے ہیں وہ اوپر جانا ہے ہم کو، نیچے تو دکھائی پڑتا ہے. ڈرائیور کہتا ہے کہ اتنی تاروں پر ہم کو ابھی جانا، ویسے اترنا اس سے مشکل. طے ہو جاتا ہے. کتنے طے ہو جاتے ہیں. جیسے یہاں بھی ہے کم رائے نہ شیوخ سخت. بہت سے اس راستے میں لوگ گئے ساکی تو گر گئے پہاڑ سے. پہاڑی کی مثال دیا ہے علامہ ابن قیم. پورا عرب انہی لوگوں کو مانتا ہے، ان کو بات تھانی بھی مانتے تھے. اس کو علامہ ابن قیم نے بیان فرمایا نفس بڑا پہاڑ ہے. اللہ عز و جل کی طرف چلنے کے راستے میں مشقت ہے. نفس پہاڑ ہے اور اس کو پار کرنا ہے، اس کے بعد ہی اللہ ملے گا. اچھی مثال دینا ہے. دیکھیے بہت عمدہ ہے. میں نے دیکھا نہیں سب، آپ نے برکت سے بہت چیز دیکھ لیتے. پڑھتا ہوں لیکن بیان کی بات اور ہوتی ہے، اپنے کو بھی شرمندگی ہوتی ہے. اللہ چلنے کے راستے مشقت ہے. ہر چلنے والے کے لیے راستہ اسی پہاڑ سے ہو کر ہی گزرنا ہے. نفس کو کہہ رہے ہیں یہ نفس جو ہے پہاڑ ہے. کسی نفس سے عبور کرو گے تب روحانیت میں آؤ گے، خدا تک پہنچ گے. ہر مثال اتنی چاہتا ہوں جی مثال ہر چلنے والے کے لیے یہ راستہ اس پہاڑ پر سے گزرتا ہے اور اس تک پہنچنا بھی ہے، لیکن کچھ لوگوں پر شاک ہے. کچھ لوگوں کہہ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں سبھی پر شاک ہے. اس پہاڑ کو پار کرنا معمولی بات نہیں ہے. نفس پر قدم رکھ کے اترنا ہے. اور کچھ لوگوں کے لیے آسان ہے. اللہ جس کو توفیق دے دے اس کے لیے آسان ہے. اور یقیناً یہ آسان ہے. دیکھیے یہ بھی لکھ دیا ہے ان لوگوں پر جن کے لیے اللہ آسان فرما دے. اس وجہ سے آسان نہیں. اللہ منی اصل کر یسر و موافات پھر دنیا میں لاغ. ہم کو یہ دعا سکھائی حضرت نے خاص طور سے پڑھو. اللہ منی اصل کر یسر و موافات پھر دنیا میں لاغ. آسانی والی دعا ہم کو کئی سکھائی. سمجھتے تھے کہ ہم کو سمجھتے ہیں قائل آدمی ہے کچھ کرے گا نہیں، جو آسان دعا سکھا دیتا ہے کچھ تو یہ بھی نکل پڑے سے چل پڑے. اللہ منی اصل کر یسر و موافات پھر دنیا میں. ہم کو یسر آسانی، معافات، عافیت دنیا میں بھی آخرت. ہم لوگ کے خطوط میں جو ہے دیکھا آپ نے شاید کئی 100 مرتبہ لکھا ہوگا کہ دعا کرتا ہوں. لکھا کہ نہیں؟ لکھا ہوں ابھی لکھا دوں دعا کرتا ہوں. ہر خط میں
سینکڑوں مطلب کئی 100 مرتبہ ملے گا. دعا کرتا تمہاری دعا کرتا. اللہ کا شکر ہے. دعا کیجیے. اللہ میں نے اصل یہ سکھایا. اللہ میں نے یسر اور معافات کی دنیا آخر. یا اللہ آسانیاں پیدا کیجیے, عافیت دیجیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں بھی مشقت نہیں چاہتا آدمی. روزی بلا مشقت. عافیت تعریف سکھائی تھے, بتائی تھی. سانس آسانی سے آئی جائے اور روزی بلا مشقت ملے اور عمل اخلاص ہو جائے, یہ عافیت. علماء بیٹھے کہتے ہیں عافیت کی تعریف بتلائیے. یہ اللہ تعالیٰ تھا. خاص مجھے عبدالحلیم وغیرہ ضرور پوچھتے تھے. اللہ بتاؤ عافیت کی تعریف جانتے ہو؟ اب کون کہے کہ ہم جانتے تبھی نہیں کوئی کہے گا جلدی. عافیت یہ ہے کہ سانس آسانی سے آئی جائے. یعنی دقت ہے سانسی میں سے کل آفت ہے اس پر پوری دنیا میں. سانس لینا مشکل, سانسی کی دقت, وہی بیماری آئی ہے. انہوں نے کتنی عمدہ بات کہی. سانس دقت ہوئی, آپ نے گھبرایا تھا کہ اللہ وہ بیماری آ گئی کیا ہمارے پاس. گھبراتے ہیں کہ نہیں لوگ. سانس آسانی سے آئے, رزق بلا مشقت مل جائے. روز یہ خام بنا کر بیتاب. اللہ میں روزی چاہتا ہوں اچانک بغیر مشقت کی. معلوم کی دعا. روز یہ خام من نہ دارم جس طرف درمیان ایک لفظ چھوٹا ہے. میں سوائے طلب کے اب کچھ نہیں جانتا. میرے پاس کوئی ڈھنگ شعور نہیں ہے. میں طلب کرتا ہوں روزی کو آپ دیجیے. بغیر مشقت کے صرف طلب پر بھی اللہ دے سکتا ہے. بغیر طلب بھی نہ تبھی دیتا ہے, کافر کو دیتا ہے. روز یہ خام بنا کر دیتا ہے. بہرحال لیکن کچھ لوگوں پر شاک ہے اور کچھ لوگوں کے لیے آسان ہے. یقیناً یہ آسان ہے ان لوگوں پر جن کے لیے اللہ آسان کر. حضرت یعقوب صاحب صدر المدرسہ دارالعلوم دیوبند فرماتے ہیں کہ وہ راستہ ہے کہ 1000 سال کے بعد بھی مشقتوں کے بعد پہنچ جائے تو بہت غنیمت ہے. لیکن اللہ آسان کرتے تو آسان ہے. لیکن لفظ اللہ میں ابن قیم کے لفظ شکل لے آ رہے ہیں. صدر المدرسہ دارالعلوم دیوبند لے آئے نا, یہ لے آئے ان لوگوں پر جن کے لیے اللہ آسان کرتا. بہت سناتے تھے وہ مضمون, بہت سناتے تھے. وہاں یعقوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ اتنے جھاڑ جھنکھار ہیں اس راستے میں اس کا پار کرنا آسان نہیں. لاکھ سال کوشش کرو تبھی نہیں, مگر جس کو اللہ آسان کر دے منٹوں میں آسان ہو جاتا ہے. دعا تو کرنی ہی چاہیے. تو شاید اسی لیے اللہ میں اصل یسر اور معافات دنیا والا آسانی اور عافیت. اس پہاڑ میں وادیاں, گھاٹیاں, سخت گڈھے, کانٹے, خاردار درخت, جنگلی گھاس, شدتیں ہیں. پہاڑ ویسا نہیں بنا ہوا. اس پہاڑ میں وادیاں, گھاٹیاں, سخت گڈھے, کانٹے, خاردار درخت, جنگلی گھاس, شدتیں ہیں. چور ہیں جو راہگیروں کو لوٹ لیتے ہیں. چور ڈاکو بھی ہیں, خاص طور پہ رات میں چلنے والوں کو. رات میں اندھیری رات میں جا رہے ہیں, کوئی روشنی نہیں. ابن قیم اس حالات سے تھانوی نے لکھا ہے کہ یہ ان کی باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے مقامات سلوک طے کیا ہے. دیکھا سکتا ہوں علامہ ابن قیم کے بارے میں لکھا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے رائے سلوک طے کیا ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے استاد علامہ ابن تیمیہ بھی ایسے ہی تھے, تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. ماتا نہیں گیا. جب ان کے پاس ایمان کے ہتھیار, یقین کے چراغ نہ ہو, جب ان کے پاس ایمان کے ہتھیار اور یقین کے چراغ نہ ہو جو تواضع کے تیل سے روشن ہوتے ہیں. تواضع تکبر سے نہیں جا سکتے. ہے یہ پورا طریق ہے مولانا. آپ لوگوں برکت سے بنے بھی دیکھ. میں نے دیکھا ایک آدھ لوٹا پڑھا نہیں تھا, آج پڑھا تھوڑا تھا. جب ان کے پاس ایمان گئے, اب سے جنگلات میں جانا ہے, پہاڑیوں سے گزرنا ہے جہاں خونخوار جانور بھی ہیں, سب کچھ ہے. بتا دیے
لیکن کیسے وہ روشن ہوتے ہیں چراغ کہاں ملے گا؟ تواضع، تکبر سے نہیں جا سکتے. اس راستے میں تکبر کی کوئی کھپت نہیں ہے ہمارا. سب ڈگریاں حاصل کر سکتے ہو، کتنی متکبر ہو، لیکن یہ ایک قدم بھی بغیر تواضع کے نہیں چل سکتے. اللہ نہیں گوارا کرتا کہ ہمارے دربار میں متکبر آدمی آوے. تواضع. جب ان کے پاس ایمان کے ہتھیار، یقین کے چراغ نہ ہو جو تواضع کے تیل سے روشن ہوتے ہیں، وہ قندیل تواضع کے، اور ان کے جلنے کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں، ان کے چلنے کے درمیان میں حائل ہو جاتے ہیں، ان کو پکڑنے موانے سبق جائیں گے. اچھا، جب ان کے پاس ایمان کے ہتھیار، یقین کے چراغ نہ ہوں جو تواضع کے تیل سے روشن ہوتے ہیں، تو موانے چمک جائیں گے. مگر یہ لے کے نہیں چلو گے، موانے سے بہت عمدہ، اور ان کو پکڑ لیں گے، اور وہ ڈاکو ان کے چلنے کے درمیان حائل ہو جائے گی. یہ سب ڈاکو اتنے ڈاکو ہیں. جب سے اس راستے پر اکثر چلنے والے ایڑیوں کے بل واپس ہو گئے، بہت سے رجوع ہو گئے، مشقت ہوئی پھر پیچھے ہٹ گئے. اس راستے پر اکثر چلنے والے ایڑیوں کے بل واپس ہو گئے. کم رائنا شیوخ سخت ہو، بہت سے مشائخ کو ہم نے دیکھا گر گئے، اوپر سے نیچے آ گئے. اللہ تعالیٰ محفوظ ہے. اس راستے پر اکثر چلنے والے ایڑیوں کے بل واپس ہو گئے، جبکہ اس کے طے کرنے، اس کے وادیوں میں داخل ہونے سے سب عاجز ہو گئے. جبکہ اس کے طے کرنے، اس کے وادیوں میں داخل ہو، شیطان اس پہاڑ کی چوٹیوں پر سے لوگوں کو پر چڑھنے اور بلندی حاصل کرنے ڈراتا ہے. آنا مت ادھر، سمجھتا ہے اس پہاڑ کو پار کر کے ہی فلاح پائیں گے. تو شیطان چوٹی پہ بیٹھا ہوا ہے، کہتا ہے ادھر آنا مت، ہلاک ہو جاؤ گے. شیطان پیچھے پڑا ہوا ہے. بہت اچھا مطلب، شیطان اس پہاڑ کی چوٹیوں پر سے لوگوں کو اس پر چڑھنے اور بلندی حاصل کرنے سے ڈراتا ہے اور خوف دلاتا ہے. چنانچہ چڑھنے کی مشقت اور چوٹی پہ ڈرانے والے کا بیٹھا رہنا دونوں ساتھ مل جاتے ہیں. ایک تو مشقت، اور ادھر وہ کہتا آنا مت، اوپر آگے آئے نہیں کیا تھا کوئی نہیں. ایک تو مشقت ہے، تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے، کوئی بہادر کا ہمت دلاتا ہے. وہ تو ہمت دلانے کی ضرورت ہے، وہ ہمت شکست کرتا ہے. کتنے لوگ چوٹی پر اس ڈرانے والے کا بیٹھا رہنا دونوں ساتھ مل جاتے ہیں، اور چلنے والے کی عزیمت اور نیت میں ذوق آ جاتا ہے. چلتے ہیں، بہت سے لوگ آئے تباہ ہو گئے، لوٹ گئے اللہ کے. ہر ہوس نہ کے اور چلنے والے کی عزیمت اور نیت میں ذوق آ جاتا ہے، تو اس وقت اس سے انقطاع اور رجوع پیدا ہوتا ہے، واپس ہو جاتا ہے. جب یہاں ہمت ہارا، نیچے. اس سے وہی بچ سکتا ہے جو اللہ جس کو بچائے. اس وجہ سے اللہ کی توفیق کے ضرورت ہوا. اللہ انی اسألک توفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن بک. کئی جو بیان کیا ہے کہ حضرت حکیم افہام اللہ صاحب، حکیم کلیم اللہ صاحب کے والد، حضرت کی وفات کے بعد بہت رو رہے تھے. میرے سامنے کے بہرحال واقعہ تو ہے ہی ہے، بہت رو رہے تھے کہ حضرت چلے گئے. تو کیا کہتے تھے کہ حضرت یہ دعا سکھاتے تھے کہ اللہ ہم کو توفیق اچھے اعمال کی دیجیے. کون سکھائے گا؟ یہ حضرت حکیم افہام اللہ تعالی بات. اللہم انی اسألک توفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک. اس راستے میں توکل کی ضرورت ہے اور حسن ظن کی ضرورت ہے. اس کو لے جانے والا توفیق خداوندی. اللہم انی اسألک توفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل. آسان ہے کہ راستہ؟ بہت فرماتے تھے دعا کرو.
کوئی لے جاتا دعا، تمہاری دعا تم کو لے جائے گی. کتنے لوگ دعا کرنے والے ہی ہیں سر. اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن. صدق توکل، حسن ظن اللہ کے ساتھ رکھو کہ اللہ کے ہم بندے ہیں، وہ ہمارا رب ہے، وہ ضرور ہم کو نجات دے گا، پہنچائے گا. اور چلنے والے کی عظیمت اور نیت میں ضعف آ جاتا ہے تو اس وقت اس سے انقطاع اور رجوع پیدا ہوتے ہیں. اس سے وہی بچ سکتا ہے جسے اللہ بچائے. جیسے جیسے چلنے والا اس پہاڑ پر چڑھتا جاتا ہے تو ڈاکو کی چیخ اور اس کا ڈرانا خائف کرنا اور بڑھتا جاتا ہے. جتنا آگے، ارے کہاں آ رہے ہو، ابھی گر جاؤ گے، مر جاؤ گے. مثال ہے نہیں. یہ علامہ ابن قیم ہے. علم میں بھی اتنے بڑے. شاہ انور صاحب کہتے تھے کہ ان کے علم کو میں دیکھا، ان کی بلندی کو، تو میری ٹوپی کی جاتی ہے. دونوں ہی شیخ تو کھانا بھر دیا اسلام کے انہوں نے، ہے کہ نہیں؟ آدھا ایک ہی 37 جلد ہے، ایک کتابوں کی 37 جلد فتاوی علامہ ابن دے جی کتابیں ہیں ہم لوگوں کا الحمدللہ. میں گیا تھا وہاں زنکاریا، مجھے اقبال نے لکھا ہوں کم کو تو یاد ہے. عرب ایک تھا، ہم ہی کو بیان کرنا تھا، 10,000 پسند پڑتی، ہزار آدمی تھے. میں نے اب اس کی رعایت میں تمام علامہ ابن قیم ابن تیمیہ کی بات کہی. میں نے کہا علامہ ابن تیمیہ بھی صوفی تھے، جا کھردرے تھے. مثال یہ ہے کہ کسی نے کہا کہ حضرت اتنا آپ کو لوگ ستاتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، آپ جیل میں چلے جاتے ہیں. جیل میں زندگی گزری دونوں کی. ابن قیم استاد تھے، استاد کی خدمت کے لیے وہاں گئے، رہ گئے. یہ تو شاگرد. آپ بھی کہہ دیا کیجیے، آپ بھی لوگ شکایت کر کے آپ کو جیل میں بھیج دیتے تو آپ بھی شکایت لوگ. فرمایا تو پھر میرے میں ان میں کیا فرق رہ جائے گا. میں کسی کی شکایت نہیں کروں، جیل میں رہنا گوارا کر دیا. یہ میں نے بیان کیا وہاں. اور دوسری بات یہ بیان کیا کہ عشاء کے وقت وہ بیٹھتے تھے علامہ ابن تیمیہ، چھوڑتے نہیں تھے، بیٹھتے کہتے تھے کہ یہ ناشتہ میرا جب چھوٹ جاتا ہے تو اپنے بدن میں ذوق محسوس کرتا ہوں. یہ ناشتہ کون؟ ذکر اللہ کا ناشتہ جب چھوٹ جاتا ہے تو میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کرتا ہوں. ایسا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ تو میں نے اس سے ثابت کیا کہ وہ صوفی بھی تھے، کیونکہ صوفیہ کی دو چیزیں ہیں، حسن خلق اور کثرت ذکر. معلوم ہے کہ ابن تیمیہ حسن خلق میں بھی اعلیٰ مقام پر تھے. کہا یہ دشمن ہمارے کریں گے کیا؟ دشمن کیا کریں گے؟ وطن سے نکالیں گے، سیرو فی الارض پر عمل کروں گا، صبر کرو. اگر نکال دیں گے وطن سے تو کیا ہوگا؟ سیرو فی الارض. اور اگر جیل میں بھیجیں گے تو خلوت حاصل ہوگی. خلوت کے لیے اردو گارے ہرا میں گئیں گے. اور اگر مار قتل کریں گے تو یہ میرے لیے شہادت ہے، اس سے بڑھ کے کریں گے کیا میرے مخالفین؟ یا تو جیل میں بھیجیں گے، یا جلا وطن کریں گے، یا مجھ کو قتل کریں گے. تو یہ میرے لیے شہادت ہے. ابن تیمیہ کی بات ہے، یہ بیان کیا تھا میں نے. اب کیا کہوں آپ لوگوں سے، آپ نہیں تھے نا. اسی وقت اس نے کہا کہ میں نے یہ تقریر سنے ہی نہیں دیا آج تک. کل سب مقبول لڑکے ہمارے تھے، اسی تعریف کیا ہے اسی. میں تو وہ الفاظ ہی نہیں کر سکتا. یہ وہ لوگ ہیں، یہ من کا، یہ وہ لوگ ہیں. شہید بھی تھے، شکار بھی، سب لڑکے تھے. میں نہیں بنا. تم کو لازم ہے کہ تم دلی میں آؤ تو ہم سے ملاقات ہو. عرض ہے ہم تمہاری تقریر، تمہارا پروگرام مکے میں بھی رکھیں گے، مدینے میں بھی رکھیں گے، اور جدہ میں بھی رکھیں گے. بہت کہا، اللہ کا شکر. اب اس میں بھی ڈر لگتا ہے ہم کو بیان کرنے میں. مجھے کیا کریں، لیکن مجبوراً کبھی آپ لوگ خوش ہو جائیں گے تو دعائی دے دیں گے. بہت 12
शैतान उस पहाड़ की चोटियों पर से लोगों को उस पर चढ़ने और बुलंदी हासिल करने से डराता है और खौफ दिलाता है। चुनांचे चढ़ने की मशक्कत और चोटी पर इस डराने वाले का बैठा रहना दोनों साथ मिल जाते हैं और चलने वाले की अजीमत व नियत में ज़ौफ़ आ जाता है। नहीं कि डराने वाले मत, तो उस वक्त उसे इनकता और रुजू पैदा होते हैं और इससे वही बच सकता है जिसे अल्लाह बचाए। जैसे जैसे चलने वाला उस पहाड़ पर चढ़ता जाता है तो डाकू की चीख, उसका डराना, खाफना बढ़ता जाता है। कहाँ जा रहे हैं? लेकिन उन सब के बावजूद जब वो उसको तय कर ही लेता है और पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाता है तो सारे मवाक़िफ़ और खौफ की चीजें अमान में तब्दील हो जाती है। अमन हो गया, जब वहां पहुंच गया अमन हो गया। कहीं उनके बाद गारे हिरा पहुंचने की मिसाल है मरा कैसी यार, गारे हिरा हम लोग गए, जब वहां पहुंचे सुकून, वैसे सुकून की जगह अभी तक मुझको नहीं मिली। गारे हिरा मुशक्कत से पहुंचे पुरफेरा जगह, हुजूर ने तजवीज़ भी कैसा किया था। अरे घर द्वार सब कुछ मौजूद, 3 मिनट जाके पहाड़ पे 1 मिनट जाके, क्योंकि मतलूब है खुदा अल्लाह ताला के, क्योंकि मतलूब अल्लाह, इस वजह से अल्लाह की तरफ में चढ़ते थे। और इस सारे मखाबी की चीजें अमान में तब्दील हो जाती हैं और उस वक्त चलना आसान हो जाता है और उससे रास्ते के सारे अवारिद और घाटियों की मशक्कत ज़ाहिर हो जाती है और वो कुशादा दामन वाला रास्ता देखता है, नहीं कुशादा और अमन वाला रास्ता देखता है। कुछ नहीं पहुंच गए, उसके बाद सब अमन ही अमन, लेकिन सारी मशक्कत की घाटियां खत्म और वो कुशादा वो अमन वाला रास्ता देता है जो उसको मंजिल मकसूद तो पहुंचाता है, जहां रास्ते के निशानात होते हैं और गुज़रगाहें जो रहमान के काफिरों के तैयार किए गए हैं। वहाँ गुज़रगाहें जो है रहमान के काफिरों के लिए बहुत सी चीजें, पानी में पिलाने का होता है ना रास्तों में, वो सब चीजें आती हैं दरमियान में, उनको तसल्ली दी जाती है, उनको बढ़ती है बहुत। जहाँ रास्ते के निशानात होते हैं और गुज़रगाहें जो रहमान के काफिरों के लिए तैयार किए जाते हैं। बैन अब्द व बैन सआदत वल फलाह क़ुव्वतुन अज़ीमा व सब्र सातिन व शुजाअत नफ्सिन व सबात क़ल्बिन वल फ़ज़्ल बियदिल्लाह यूतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्ल। अरबी का लिख दिया पूरा। चुनांचे बंदे और सआदत और फलाह के दरमियान अजीमत की कुव्वत होनी चाहिए। अपने महबूब से मिलना चाहते तो पहले अज़्म पैदा करो। अरबी में लिखा है, बहुत लिखा है, उर्दू तर्जुमा ये। चुनांचे बंदे और सआदत और फलाह के दरमियान अजीमत की कुव्वत होनी चाहिए। एक जमाने का सब्र हो जाए, कुछ थोड़ा सब्र भी करना होगा। अजीमत हो अव्वलन, पूरा तरीक़ बयान करने देंगे। दर इरादत बात सादिक ए फरीद, इरादत में साचे हो जा, आगे सब मंदिर आसान वही दिख रही है। अजीमत की कुव्वत, एक जमाने का सब्र की बात है, कुछ मुशक्कतें भी आएंगी, बर्दाश्त करो। नफ्स की शुजाअत, नाजुक लोग नहीं जाएंगे, चलेंगे। सबात कल्ब में सबात कुव्वत होनी चाहिए। अल्लाह ताला का फज़्ल, अल्लाह ताला का फज़्ल है, जिसे चाहे दे दे। अजीमत भी अहम, सब्र भी अहम, शुजाअत भी अहम, सबात कल्ब भी अहम। अल्लाह जिसको चाहे नवाज दे और पहुंचा दे सब कुछ, और अल्लाह ताला का फज़्ल है, जिसे चाहे दे। और अल्लाह ताला बड़ी फज़्ल वाले हैं, ना उम्मीद भी न मारे। जब इरादा करता है अल्लाह की तरफ से मदद। हदीस में आता है कि जो एक बारिश मेरी तरफ आता है, हदीस कुदसी, मैं उसकी तरफ एक हाथ रहता हूँ, और जो एक हाथ चलता है एक बार आता है, जो चल के आता है मैं उसकी तरफ दौड़ के जाता हूँ, है कि नहीं? हदीस है कुदसी, ये भी है। ये मिसाल भी ये मुसन्निफ वगैरह है, ये मिसाल भी हमारे लिए नफ्स का हाल वादे करती है। नफ्स ये है, और इस बात को कि नफ्स के लिए साहिब नफ्स की सख्त निगरानी, नफ्स के लिए
صاحب نفس کی سخت نگرانی کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ تمہارا نفس ہے تو آزاد چھوڑ گے تو پہنچ نہیں، اس کے لیے بھی نگرانی. اس بات کو نفس کے لیے صاحب نفس کی سخت نگرانی اور علاج کرنے کی ضرورت ہے. کون سے کام تم کو خدا پہنچائے کون سا. ایک ایک کام نہیں پوچھتے کچھ نہیں، بے سمجھے بوجھے. کتنی جماعت سب سمجھتا یہی ٹھیک ہے. ٹھیک نہیں، تمہارا نفس کا رہا ٹھیک تو وہی جو صحابہ جس پہ چلے، جس پر اکابر ہمارے چلے وہی ٹھیک ہے. تم کہہ جانو ٹھیک، اور ٹھیک بے ٹھیک تم کہہ جانو. یہ مثال بھی ہمارے نفس کا حال واضح کرتی ہے، اور اس بات کو کہ نفس کے لیے صاحب نفس کی سخت نگرانی اور علاج کی ضرورت ہے. صاحب نفس جب نفس کی اصلاح کرے گا تبھی ہوگی اصلاح. بس اگر اس نے شرعی طریقے سے مجاہدہ نہ کیا اور اس پر صبر نہ کیا تو وہ نفس سے بے قابو ہو کر ضائع ہو جائے گا. وقد خاب من دساہا، وقد خواب قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. خائب و خاسر ہوئے جس نے اس کو مٹی میں ملا دیا. خائب و خاسر وہی نفس فلاح یاب ہے، اور وہی نفس خائب و خاسر بھی ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو اپنے اصلاح کی فکر پیدا فرمائے، نفوس کے تزکیے کی فکر پیدا. کون سنتا ہے مجھے، اس کو تو لوگ سمجھتے نہیں. آپ حضرات آتے ہیں انشاءاللہ العزیز، ہم سب لوگ کے اللہ کا کرم ضرور ہوگا ہم لوگوں کو انشاءاللہ. حضرت عبدالمجید دیوبادی نے اخبار نکالا، صدق اخبار کا نام کیا تھا؟ صدق. علامہ عبدالمجید دیوبادی نے لکھا کہ حضرت صدق کے خریدار بہت کم ہیں. یہ پرچہ صدق کے خریدار بہت کم ہیں. کہا صدق کے خریدار ہمیشہ ہی سے کم رہے ہیں. یہ دوسری بات کر دیا حضرت نے، صدق کے خریدار کم رہے ہیں، ہمیشہ ہی سے کم رہے ہیں. انہوں نے پرچے کے لیے لکھا تھا، اپنے رسالے کے لیے. اب بات تو یہی ہے، کونوا مع الصادقین، صادقین رہیں گے. جب اللہ نے فرمایا کہ صادقین کے ساتھ رہو، تو صادقین رہیں گے تب تو رہیں گے. معلوم ہوا کہ قیامت تک صادقین کا ایک زمرہ رہے گا جن کی صحبت کا پھر کبریت احمر ہوگی. اللہ ہم سب کو توفیق. دعا کیجیے. اللہم آتنا فی تقواہ وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیھا مولاھا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کے نفوس کی اصلاح فرمائے. یا اللہ امارگی سے نکالے، لوامگی سے نکالے، اور مطمئنہ تک پہنچا دے. اور اپنے فضل و کرم سے ہم سب لوگوں کو اپنے قرب خاص سے نواز دے. ہر قسم کی عافیت عطا فرما. ہم کو، ہمارے تمام ذریات کو، تمام مسلمانوں کو، کہیں کے بھی مسلمان ہوں، اصلاح کی فکر پیدا فرما دے. اور اس پر جو مراتب عالیہ ہیں، اللہ امت محتاج ہے آپ کے رحم و کرم کی. اللہ تعالیٰ آپ رحم و کرم فرمائے، اور امت بھی اللہ تعالیٰ ایسی ہو جائے جو آپ کی برگزیدہ ہو اور آپ کی پسندیدہ ہو. اللہ ہم سب کو ایسی ہی امت بنائے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.